کا، وہ اقواتہم ان کی کھانے پینے کی چیزوں کا، ورزقہا علی اللہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کی روزیاں اللہ پر ہے۔ اب زمین پر چلنے والے آدمی اور پھر سمندری، بحری اور خشکی میں رہنے والے جانور ہیں، سب کو کھلانے پلانے والا اللہ کا ہے، سب کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالی نے؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ رب العالمین ان کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے بارے میں لکھتے ہیں، يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ هَذِهِ الدَّوَابِ وَهُوَ الْمَكَانُ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ فِي ذِهَابِهَا وَمَجِيئِهَا وَعَوَارِضُ أَحْوَالِهَا۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان جاندار جو بھی زمین میں رہتے چلتے پھرتے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، ان کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی لکھ دیا، اور وہی سب اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اخبر تعالی انہ متکفل بارزاق المخلوقات، کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے خبر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کی روزیوں کا وہ ذمہ داری لیے ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات، جو بھی مخلوق ہے، جاندار چیز ہیں، ان تمام جانداروں کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین روزی دیتے رہتا ہے، اسی وجہ سے جانوروں کو بھی روزی ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ کہتے ہیں من سائر دواب الارض صغیرھا وکبیرھا، کہتے ہیں کہ زمین کے جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، اور کہتے ہیں کہ وہ سمندر میں رہنے والے ہوں یا خشکی میں رہنے والے ہوں، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ ان کے جگہوں کو، رہنے سہنے کی جگہ، ان کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ یعنی یہ زمین سے، اپنی جگہ سے سیر کرتے ہیں، چلتے ہیں، کہاں تک جاتے ہیں اور پھر کہاں بنا لیتے ہیں۔ ایک جگہ سے اپنے بل میں کوئی جانور رہتے ہیں، سوراخ میں رہتے ہیں، سوراخ سے نکل کر کے ادھر ادھر چڑھتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں، کہاں سے نکلے کہاں گئے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طلحہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جانور کہاں پناہ لیتے ہیں، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو جاندار چیز پہلے اس کے ابو کے پیٹھ میں تھے نا، منی کی شکل میں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کب کس حالت میں تھے، اور ماں کے پیٹ میں گئے،
اس میں کیا حالت ہے، نکلے تو ان کی کیا حالت ہے، اور کیا کھائے گا، کب تک رہے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کہنے کا مطلب اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج ہم لوگ انسان روزی کے چکر میں اللہ کے حق کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کے حق کو بھول جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف کمانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ بندے کے پیچھے روزی بھاگتی، روزی بھاگتی ہے، پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ یاد رکھیے ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی لکھ دیا ہے اس کے کھائے بغیر ہماری موت بھی نہیں ہے، ہم مر بھی نہیں سکتے۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے روزی لکھ دیا ہے وہ مل کر ہی رہے، اس کی وجہ سے زیادہ بندے کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، یہ ٹینشن لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسے بچے گا اور کیسے ہم عمل کریں گے، جنت کیسے ملے گی، اس بات کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے القناعۃ والتعفف ایک کتاب ہے، اس کے اندر ابو اسید الفزاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ہے کہ قیل لابی اسید الفزاری من این تعیش، ان سے ابو اسید الفزاری سے کہا گیا کہ من این تعیش، آپ کا گزارا کہاں سے ہوتا ہے، آپ کیسی زندگی پار کر رہے ہیں، کیا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، فکبر اللہ وحمدہ، انہوں نے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی اور تعریف کیا، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کیا اور کہا یرزق اللہ القردہ والخنزیر ولا یرزق ابا اسید، کہ جو اللہ بندروں کو روزی دیتا ہے اور سوروں کو روزی دیتا ہے، کیا وہ ابو سعید کو روزی نہیں دے گا؟ بات سمجھ رہی ہے کہ وہ اللہ جو جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے، بندر کو، خنزیر کو بھی روزی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اسے چھوڑ دے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ پر اس بات پر، اللہ کے بارے میں اس بات پر ایمان ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکے نہیں مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لے لیا ہے تمام جاندار کو پالنے کا اور اس کو کھلانے کا، روزی پہنچانے کا۔ اسی وجہ سے پتھر پھوڑتے ہیں تو کیڑے نکلتے ہیں، وہ بھی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں تک اس کو رزق پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ہر انسان سب سے زیادہ روزی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ٹینشن لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ یہ بات امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ الرزق مقسوم، کہ رزق بانٹ دیا گیا ہے پہلے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ہے بخاری کے اندر کہ جب بندہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، روح پھونک دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، یہ ہم لوگ بار بار حدیث سنے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کتنا دن جیے گا، کیا کھائے گا، کیسے ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے اور یہ لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو ہماری روزیاں بھی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کتنا ملے گا یہ لکھ دیا ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں کتنا ملے گا، ہم کو معلوم نہیں کتنا ملے گا۔ اسی وجہ سے ہم کو بس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے کچھ اپنا ذریعہ تلاش کرتے رہنا، لیکن اسی کو جینے کا مقصد نہیں بنانا، اس کو جینے کا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہماری جان بچی رہے اور اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں الرزق مقسوم والحیث محروم، رزق بانٹ دیا گیا ہے لیکن لالچی لوگ محروم ہو جاتے ہیں، اور والحسود مغموم، حسد کرنے والے پریشان رہتے، غمگین رہتے ہیں، والبخیل مذموم، اور کنجوس لوگ، بخیل لوگ برے ہو جاتے ہیں اسی مال کے چکر میں۔ رزق تو بانٹ دیا گیا ہے لیکن اس کو کوئی جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے، حرص کرتا ہے، لالچی کرتا ہے، تو پھر کبھی محروم بھی کر دیا جاتا ہے، محروم بھی ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی
حسد کرنے والا غمگین ہو جاتا ہے، اس کو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، یہ پریشان پریشان رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی بخیل انسان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو خرچ نہ کر کے وہ برا، عوام میں اچھے لوگوں کے نزدیک برا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک وہ برا ہو جاتا ہے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے کہ اربعۃ، چار چیزیں ایسی ہیں کہ رزق کو کھینچ کر لاتی، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو رزق کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ ایک، قیام اللیل، رات میں تہجد پڑھنا، رات میں تہجد پڑھنا، قیام اللیل کرنا رات میں۔ اور دوسری بات، وہ کثرت الاستغفار بالاسحار، اور صبح سحری کے وقت زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، یہ دوسری چیز ہوئی۔ اور تیسری چیز، وتعاہد الصدقہ، صدقے کی عادت بنا لینا، صدقے خیرات کی عادت بنا لینا، یہ رزق کو لاتے ہیں، یہ چیزیں رزق کو لاتے ہیں۔ وذکر اول النہار وآخر، دن کے پہلے حصے میں اور دن کے آخری حصے میں ذکر و اذکار کرنا، ان چیزوں سے رزق آتے ہیں، کھینچ کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ذریعہ ہے بہترین جو علماء کرام نے بیان کر دیے ہیں۔ تو بہرحال آیت کریمہ کو غور سے ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے۔ سورہ ہود کی جو 11 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 6 نمبر کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ کے ذمے، سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ کون جانور، کون چیز کہاں کب مرے گی، یہ سب، کون سی چیز کب کہاں مرے گی، کون جاندار کہاں مر جائے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سب کچھ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی کتاب لوح محفوظ میں بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر لکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک آیت کریمہ تھی، اس کے اندر بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں، ہم کو اس آیت کریمہ کو بہترین سے پڑھ کر کے اس بات پر ہمیں یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایک دوسری بات میں بتانا چاہوں گا، دیکھیے ابو اسحاق البیری، ان کا اصل نام ابراہیم بن مسعود ہے، یہ غرناطہ اندلس کے بہت بڑے عالم تھے، اندلس کے بہت بڑے عالم تھے، اور 375 ہجری میں پیدا ہوئے، 375 ہجری میں پیدا ہوئے، بہت بڑے مشہور شاعر بھی تھے غرناطہ اندلس کے۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں علم کے بارے میں، علم کے بارے میں۔ تو اس میں سے ایک دو شعر ہم لوگ دیکھتے ہیں، اور کبھی موقع ملے تو پوری کتاب ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے، بہت زبردست کتاب ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہی یہ کہا ہے کہ تفت فؤادک الایام فتہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دن گزر رہے ہیں، یہ جو دن آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ جمعہ آیا پھر جمعہ، یہ جو دن گزرتے جا رہے ہیں، روز بروز گزرتے جا رہے ہیں، حقیقت میں وہ تمہارے دل کو توڑ رہے ہیں، وہ دل کو تمہارے توڑ جا رہے ہیں، توڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ کتنی چیزیں افسوس کرتے رہتے، یہ چیز نہیں ہو پایا، وہ چیز نہیں ہو پایا، ایسے نہیں ہوا، ایسے ہوا، لیکن دن ٹھہرتا ہے، دن چلا جاتا ہے۔ آپ کام کرے نہ کریں، عبادت کرے نہ کریں، دن کو تو رہنا نہیں ہے، دن رات کو چلے جانا ہے، وہ چل جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وطن ہے تو جسم کا الساعات نحتا، کہ اور کیا کرتے ہیں، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ تمہارے جسم کو وہ کھروچ رہے ہیں، تمہارے جسم کو وہ کھروچ رہے ہیں۔ یہ جو دن پار ہو رہے ہیں، رات پار ہو رہے ہیں، گھڑی، سیکنڈ، منٹ، گھنٹے ہمارے جسموں کو کھروچ رہے ہیں، کھرچ کر کے ایک دن کیا ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ایک دن ہم مر جائیں گے۔ یہ کھرچتی ہوئی اور تراشتے ہوئے یہ دن پار ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، یہ کھرچ کر کدھر لے جانا چاہتے ہیں۔ وَتَدْعُوكَ الْمُنُونُ دُعَاءَ صِدْقٍ، یہ موت میں سچائی کے ساتھ بلا، موت میں
سچائی کے ساتھ بلا رہی ہے کہ اے میرے دوست میں تمہیں ہی مراد لیتی ہوں. جو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس کو یہ ابو اسحاق ابراہیم بن مسعود ان کو کہتے ہیں اے میرے دوست جو کتاب سن رہے ہو پڑھ رہے ہو میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ موت سچائی کے ساتھ تم کو بلا رہی ہے کہ مرنا ہی مرنا ہے. ارا کا تحب عرسن ذات خدر میں دیکھتا ہوں تم کو تمہاری حالت کیا ہے. تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایسی عورت جو دوپٹہ اڑے ہوئے ہے یعنی جوان کنواری عورت کو چاہتے ہو. حالانکہ ابت طلاقها الاقیاس بتا حالانکہ ایسی عورت کو عقل مند لوگوں نے طلاق دے دیا ہے, طلاق بائن دے دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا کو تم چاہتے ہو کہ دنیا مل جائے. عقل مند لوگوں نے اس کو طلاق دے دیا ہے, چھوڑ دیا ہے. عقل مند لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے لیکن تم اس کو چاہتے ہو, پسند کرتے ہو, لینا چاہتے ہو, اس کے پیچھے بھاگتے ہو, دوڑتے ہو. یہ انہوں نے ذکر کیا ہے. اور علم کے تعلق سے انہوں نے یہ ذکر کیا ہے ابا بکر دعوتک لو اجبت الی ما فیہ حبک لو عقلت. کہتے ہیں کچھ اشعار پورا نہیں پڑھ رہا ہوں, کہیں سے جو اہم نقطے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے کچھ نصیحت کی بات ہو. دیکھیے کہتے ہیں اے ابو بکر, ہم لوگ سمجھ لیجئے وہ کسی کو نصیحت کیے ہیں, سمجھ لیجئے کہ ہم اس یہ ہیں سننے والے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں تم کو ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہوں. کتاب لکھنے والے ابو اسحاق ابراہیم بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تم کو ایسی چیز کی طرف بلا رہا ہوں اگر تم میرے پکار کو قبول کر لو گے الی ما فیہ حبک اس میں تمہاری قسمت ہے, نصیب ہے. اگر تم اس کو سمجھ لو گے لو عقلتا اگر تم میں جس کی طرف بلا رہا ہوں اگر تم سمجھ لو گے تو تمہاری نصیب چمک جائے, تمہاری قسمت کھل جائے. وہ چیز کیا ہے کہتے ہیں الی علم تکون بہ اماما. میں تم کو علم کی طرف بلا رہا ہوں جس علم کے ذریعے سے تم امام بن جاؤ گے. اس علم کی طرف بلا رہا ہوں. تو کون سے علم سیکھ کر امام بن جاتے ہیں؟ ہوائی جہاز چلانے سے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے. تو کہتے ہیں الی علم تکون بہ اماما, تم کو ایسے علم کی طرف بلا رہا ہوں جس کے ذریعے سے تم امام بن جاؤ گے. اور کیا بنو گے؟ مطاعا ان نہیت و ان امرت, تیری بات مانی جائے گی, تیری پیروی کی جائے گی. جو چیز تم روکو گے لوگ رک جائیں گے, جس چیز کا تم حکم دو گے وہ کریں گے. میں ایسے علم کی طرف بلا رہا ہوں. اور کہتے ہیں یجلو ما بعینک من غشاها ویہدیک الطریق اذا ضللت. کہتے ہیں کہ اگر تو اس علم کو سیکھ لے گا تو تمہارے آنکھوں کے اوپر جو پردہ لگا ہوا ہے نا, یہ علم تمہارے آنکھوں کے پردے کو نکال دے گا, تمہارے آنکھوں کے پردے کو صاف کر دے گا, کھول دے گا. آج دنیا میں آنکھ تو ہے لیکن حق کو نہیں دیکھ پاتے نا, کان ہے لیکن حق کو سننے کی صلاحیت نہیں, دل ہے لیکن حق کو قبول کرنے کی طاقت نہیں. تو یہ علم اللہ اس کے رسول کا علم ایسا ہے کہ تمہارے آنکھوں میں جو لگا ہوا پردہ ہے اس کو ہٹا دے. اور یہ یاد رکھیے جب کوئی علم سیکھتا ہے صحیح علم تو بدعت کیا ہے, خرافات کیا ہے, رسم و رواج کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, نیکی کیا ہے, برائی کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, جان پاتا ہے کہ نہیں پاتا. تو یہی ہے کہ وہ علم ایسے علم کی طرف میں بلاتا ہوں جو علم تمہارے آنکھوں کے پردے کو صاف کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيَهْدِيكَ الطَّرِيقَ اِذَا ضَلَلْتَ. جب تم گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹکنا شروع کرو گے, راستہ بھول جاؤ گے تو یہ علم تم کو راستہ دکھائے گا. اسی وجہ سے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائیو ہم کو علم سیکھنے کی ضرورت ہے. اور کیا کہتے ہیں تحمل منه فی نادیکا تاجن. تم جہاں کہیں بھی محفل میں بیٹھو گے تمہارے سر کے اوپر تاج ہوگا. کس چیز کا تاج ہوگا؟
تاج تاج شرافت کا، عزت کا تاج تمہارے اوپر رکھا جائے علم کی وجہ سے. علم کی وجہ سے تمہارے سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، عزت شرافت، جس محفل میں تم بیٹھو. تو یہ بات ہے. اور دنیا میں ہم لوگ گھوم کر دیکھتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں کہ جس محفل میں علماء نہ ہو وہ محفل مردار کی طرف، اور جس محفل میں اہل علم ہو، اللہ کے علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے جانکار ہو، ان کے پورے محفل میں نظریں ان کی طرف جھکائے رکھتے ہیں. لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. کیوں؟ وہ کوئی بھی بات بولیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات بولیں گے، تو ان کے یہ عزت اور احترام یہ علم سے ہوتا ہے. وَيَكْسُوكَ الْجَمَالَ إِذَا أَرَيْتَ، اگر تم کپڑے نہیں ہیں تمہارے لیکن پھر بھی یہ علم تم کو خوبصورت لباس بنا، کپڑے نہیں ہیں لیکن خوبصورت لباس پہنا دے گا، خوبصورتی یہ علم تم کو دے گا. اسی وجہ سے کتنے کتنے علماء ہیں جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیجیے، ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑے کو بھی بیچ دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتے ہی عزت، کتنا بہترین سے دعائیں نکل جاتی. لیکن ان کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، کسی کو ان کے زمانے کے بادشاہ کا نام معلوم ہے؟ کسی کو کوئی جانتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا کوئی ایک مالدار کا نام بتا؟ کوئی جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اللہ نے زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو اس طریقے سے اگر کپڑے بھی نہیں ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیچ دیا تھا کپڑے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ علم ہی سے ہوتا ہے، علم ہی سے ہوتا ہے. اور کہتے ہیں يَنَالُكَ نَفْعُهُ مَا دُمْتَ حَيًّا، جب تک وہ زندہ رہے گا، جب تک وہ زندہ رہے گا یہ علم تم کو فائدہ دیتے رہے گا، تو علم سے فائدہ اٹھاتے رہے گا. وَيَبْقَى ذِكْرُهُ لَكَ إِذْ ذَهَبْتَ، جب تم مر جائے گا، مر کر چلا جائے گا، تو اس علم کے ذریعے سے تمہارا ذکر زندہ رہے گا. اس علم کے ذریعے سے تمہارا ذکر زندہ رہے گا، تمہارا نام زندہ رہے گا. بہت سارے علماء، خود ان کو دیکھیے جنہوں نے کتاب لکھا ہے، خود ان کو دیکھیے جنہوں نے کتاب لکھا. آج نہیں، اب سوچئے کہ کتنے کب کے عالم ہیں کی پیدائش 375 ہجری میں ہوئی، 375 ہجری میں. اب سوچئے اس وقت یہ پیدا ہوئے، انہوں نے کتاب لکھ دی. آج پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے اس کتاب؟ ان کا نام اللہ نے زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ تو یہ کیوں رکھا؟ اس زمانے میں ان کے ساتھ رہنے والے اور لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ ان کو علم نہیں تھا، وہ گمنام ہو گئے، ختم ہو گئے، مسئلہ خلاص ہو گیا. لیکن ان کا نام اب تک کیوں زندہ ہے؟ ان کی کتاب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کے علم کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے. ہم سے پہلے کتنے لوگ گزر چکے، ان کے علم نے ان کو آج تک زندہ رکھا، ان کا نام زندہ ہے، ان کا نام زندہ ہے. یہ علم سے ہوتا ہے، یہ علم سے ہوتا ہے. اور ایک چیز اور تھوڑا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کنز لا تخاف علیہ بالسان، یہ علم ایسا خزانہ ہے کہ اس کے بارے میں چور کا ڈر نہیں کہ چور چوری کر لے. کبھی سنے ہیں کہ کسی کے علم کو چور نے چوری کر لیا؟ یہ ایسا خزانہ ہے کہ کوئی چور چوری بھی نہیں کر سکتا، کوئی چور چوری بھی نہیں کر سکتا ہے. اور اتنا ہلکا خزانہ ہے، کہتے ہیں خفیف الحمل یوجد حیث کنت، اتنا ہلکا ہے کہ تو کہیں بھی رہے تو اٹھا کر لے جا سکتا ہے. دیکھیے، تو کہیں بھی جاؤ تو اپنے خزانہ ساتھ لے کر جا سکتا ہے. چور چوری بھی نہیں کرے گا، چور چوری بھی نہیں کرے گا، اٹھا کر کے جا سکتا ہے. اور یہ علم کیسا خزانہ ہے؟ یزید بکثرت الانفاق منہ، جتنا تم اس علم کو خرچہ کرو گے، اس مال کو خرچہ کرو گے، اور بڑھتے جائے، اور بڑھتے جائے گا. یہ سب خزانہ ہے. وَيَنْقُصُ إِنْ بِهِ كَفَّ شَدَدْتَ، اگر تو اس کو روک لے گا تو یہ کم ہو جائے گا، یہ خزانہ کم ہو جائے گا اگر تو روک لے گا تو. اور کہتے ہیں فَلَوْ قَدْ زُقْتَ مِنْ حَلَوَاهُ تَعْمَ، اگر تم اس کی مٹھاس کو چکھ لو، اس علم کے مٹھاس کو چکھ لو گے، لَأَثَرْتَ التَّعَلَّمَ وَاجْتَهَدْتَ، تو ضرور علم سیکھنے کی عادت سی ہو جائے گی تمہیں، اس علم سیکھنے کو ترغیب ہوگے اور محنت کرنا شروع کرو گے. محنت کرنا
شروع کرو گے. اور کہتے ہیں ولن یشغلک عنہ ہوا مطاع، اور ان کو تمہارے خواہشات نفس جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں یہ تم کو علم سیکھنے سے روکے گا نہیں، مشغول نہیں کرے گا. اگر تم اس کا مزہ چکھ لیا کہ تو تمہارا خواہش نفس تم کو روک نہیں پائے گا، اس علم سے مشغول نہیں کرے گا. ولا دنیا بزخرفہا فتنتا، اور دنیا کی جو چمک دمک ہے یہ تم کو فتنے میں ڈال نہیں سکتا، یہ تم کو فتنے میں ڈال نہیں سکتا. اس طریقے سے انہوں نے بہت کچھ ذکر کیا ہے. اور صرف ایک دو چیزیں ہم لوگ یہ کرتے ہیں، ان باتوں کو سن کر کے ہمارے دل دماغ میں بیٹھنا چاہیے. علم کی قدر بار بار میں کہتا ہوں کہ علم سیکھیے، علم سیکھیے. اور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اذا ما لم يفدك العلم خيرا، اگر یہ علم تم کو خیر کا نفع نہیں دے رہا ہے، خیر کا نفع نہیں دے رہا ہے، یعنی علم سیکھ کر کے سن کر کے لکھ کر کے عمل نہیں کر رہے ہیں، تو فخیر منہ ان لو قد جہلتا، تو بہتر ہے کہ تم جاہلی بن کر زندگی، تم جاہل رہو یہی بہتر. علم سیکھ کر کے اس کا رزلٹ نہ آئے، علم فائدہ نہ دے، تو پھر جاہل بننا ہی، جاہل بن کر کے زندگی پار کرو. اور بہت کچھ انہوں نے اشعار میں ذکر کیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں کچھ بتانے کی کوشش کروں گا. یہ بہت بڑے شاعر تھے اور بہت معروف ان کی کئی کتابیں ہیں. ان میں سے یہ کتاب منظومۃ ابی اسحاق البیلی یہ معروف ہے، اور یہ علم کے لیے انہوں نے نصیحت کیا تھا. اور آج بھی کرناٹک، اندلس اور کینیا، افریقہ وغیرہ کی طرف بیٹھ کر کے حفظ کراتے، یاد کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور علم کی قدر کرنے، اس کو سیکھنے، قبول کرنے اور علم سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق دے.